السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ وعندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فقال: فإن لم أعدل فمن يعدل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہ بے جا نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، کیونکہ مخلوق میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب جمال ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ جمیل یحب الجمال کی وہ مثال ہے، اور بالآخر اسے زوال ہے۔ تو تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی تضاد پایا نہیں جاتا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ان کا بعض جو ہے وہ بعض کو منہدم نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ تو انسانوں میں ہے
کہ وہ صبح اگر کوئی بات کرتے ہیں تو شام میں جو ہے اپنی بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے کتاب اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو آپ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ شریعت ہی ہے جن کے احکامات میں یگانگت ہے، ہم آہنگی ہے اور مطابقت ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ کس قدر خوبصورت دین ہے کہ اگر آپ صرف کسی بھی نقطے کو اٹھا لیں، کوئی سا بھی سرا جو ہے وہ پکڑ لیں، آپ کے ہاتھ میں پورا دین آ جاتا ہے۔ کوئی بھی سرا اٹھا لیں، ہاں جی، آپ کے ہاتھ میں پورا کا پورا دین آ جاتا ہے۔ انہی جو ہے وہ جو سرے ہیں اس میں سے ایک سرا جو ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عدل قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود حکم دیتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عدل قائم کرنے کے بارے میں آپ کو حکم دیتے ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ عدل سب سے کم تقاضا ہے، اس سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اگر آپ اس حد سے نیچے جاتے ہیں تو پھر پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عدل کے ساتھ ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے عدل نہیں کرنا بلکہ عدل سے اوپر والا پہلو ساتھ رکھنا، کیونکہ عدل پر قائم رہنا جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف عدل نہیں کرنا، عدل تو آخری حد ہے جہاں پر ہمیں کم از کم رہنا ہے۔ اس سے نیچے جائیں گے تو پھر پکڑ شروع ہو جائے گی، پھر گرفت شروع ہو جائے گی، پھر مواخذہ شروع ہو جائے گا، پھر حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عدل سے اوپر اوپر رہنا ہے، یا کم از کم آپ جو ہے وہ عدل کے جو ہے پیمانے تک رہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور شریعت میں جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل کیا کرے، وہ جو ہے قسط سے کام لیا کرے۔ اور یہ عدل جو ہے صرف اور صرف آپ نے اپنے فیصلوں کے اندر نہیں کرنا ہے، یہ عدل آپ نے صرف اور صرف اپنے فیصلوں پر نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اپنے معاملات کے اندر بھی کرنا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ عدل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وحی کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ جتنے بھی قوانین جو ہے جس کو قوانین وضعیہ کہا جاتا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، وہ عدل کے تقاضے ہی نہیں پورے کرتے۔ عدل ہوتا ہی کتاب اللہ کے ساتھ ہے، عدل ہوتا ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے عدل کے ہمارے ہاں پیمانے کیا ہونے چاہیے، ہم نے عدل کس چیز سے کرنا ہے، اور کون سا عدل جس کا تقاضا باری تعالیٰ کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہم نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے بنی نوع انسانیت میں، انسانوں میں سے اور بنی نوع جن میں سے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے امتن، اور اس میں ایک امت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعتبار اسی کا ہے جو وحی کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت قرار دیتے ہیں، اسی کو گردانتے ہیں، اسی کو کچھ سمجھتے ہیں، خواہ وہ فرد واحد کیوں نہ ہو۔ کہا ابراہیم تو امت ہے،
بھلا وہ اکیلا ہی ہے۔ تو کہا جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے ایک امت ہے جس کا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جس کی کوئی حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گردانتے ہیں۔ وہ امت کرتی کیا ہے؟ یہدون بالحق، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ۔ اور حق کیا ہے؟ حق وحی کا نام ہے۔ کتاب اللہ میں آتا ہے الحق من ربک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اس میں کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حق جو ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ بھی جان لیجئے، حق کسی نبی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حق کا منبع، حق کا مصدر، حق جہاں سے پھوٹتا ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تو ڈیوٹی صرف اور صرف اس حق کو جو ہے باری تعالیٰ سے لے کر دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، کتنے ہی ایسے مواقع آئے ہیں سوال کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور بسا اوقات اسی وقت وحی اترتی ہے، اور بسا اوقات جو ہے بہت دیر کے بعد وحی اترتی ہے۔ سورہ کہف میں جو سوالات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل جواب دے دوں گا، باری تعالیٰ نے وہ جوابات روک لیے، اور روکنے کے بعد عرصہ دراز تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کو جواب نہیں دے سکے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان زبان وحی ہے، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ باتیں نہیں کرتے، اپنی طرف سے نہیں بناتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات بتاتے ہیں آپ کو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ہوتی ہے، وحی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی بات ہے، اگر اسی کے اوپر غور کر لیا جائے، اسی کے اوپر تفکر کر لیا جائے، اسی کے اوپر تدبر کر لیا جائے، اسی کو سمجھ لیا جائے کہ نبی بھی رہنمائی جو ہے وحی کے علاوہ نہیں کر سکتا، وہ بھی جب جواب نہیں آتا یا وحی سے اس کے مسئلے کا حل نہیں ملتا تو وہ چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ وحی کا انتظار کرتا ہے۔ تو بھائیو، یہ جو ہمارے علماء ہیں، نام نہاد علماء ہیں، جو آپ کی رہنمائی اکثر اوقات جو ہے وہ غیر وحی سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو علماء کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، عالم وہ ہے جو آپ کی رہنمائی ذکر سے کرتا ہے، اور ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس وحی کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عالم وہ ہے جو آپ کی کتاب اللہ سے رہنمائی کرتا ہے، عالم وہ ہے جو آپ کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پر یہی بات کی گئی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہم نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں ایک امت ہے، اس میں قابل ذکر لوگ ہیں، اس میں معتبر لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت سمجھتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ یہدون بالحق، وہ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، وحی کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ جو لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، وہ اسی وحی سے کرتے ہیں، اسی وحی سے کرتے ہیں۔ تو عدل وہ نہیں ہے جو ہمارا خود ساختہ، عدل وہ نہیں،
عدل وہ ہے جس کو رب عدل سمجھتا ہے، رب عدل سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے عدل کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ جو عدل ہے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں سے عدل ہونا چاہیے، آپ کو اس عدل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کی قسم یہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں یہ ناقابل ذکر لوگ ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حتی یحکموک، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، یہ آپ کو فیصل نہ بنا لیں، یہ آپ کو جج نہ تسلیم کر لیں۔ فیما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ آیت سن رکھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حاکموں کی اور جو ہے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن جب تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں، آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں، آپ کو جج نہ تسلیم کر لیں۔ فیما شجر بینہم، جو کوئی بھی ان کے درمیان میں تنازعات ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر انقباض نہیں آنا چاہیے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آیا ہے یا میرے خلاف آیا ہے، یہاں سے تسلیم کرنا ہے، یہاں سے اس جگہ سے تسلیم کرنا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے کوئی اس کے درمیان اس فیصلے کے بارے میں انقباض نہیں ہونا چاہیے، کوئی رد و قضا نہیں ہونی چاہیے، کوئی جو ہے وہ آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے کہ یہ کتاب اللہ میرے خلاف کیوں جا رہی ہے، سنت رسول اللہ میرے خلاف کیوں جا رہی ہے۔ یہ جو میری سوچ ہے، یہ جو میں نے اپنے جو ہے وہ محل بنائے ہوئے ہیں سوچوں، یہ جو میں نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں، کتاب اللہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، سنت رسول اللہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، میرے آباء و اجداد تو کچھ اور کرتے رہے، میرے دوست احباب تو کچھ اور کرتے ہیں، میری سوسائٹی میں تو کچھ اور ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ذرہ برابر بھی یہاں پر انقباض نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر خم تسلیم کر دینا چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہاں سے عدل کو تسلیم کرنا ہے، جب آپ بات کریں تو آپ کی بات جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، عدل پر مبنی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں میں بھی آپ سے عدل کا تقاضا کرتے ہیں کہ باتوں میں بھی آپ کے گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، دل میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، باتوں میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے فیصلوں کے اندر یہ کہا گیا ہے وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ آپ نے اپنے فیصلے اسی سے کرنے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے عدل دو قسم کا ہوتا ہے، عدل معاملات کے اندر ہوتا ہے، عدل فیصلوں کے اندر ہوتا ہے، عدل معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ عدل ہے کیا؟
عدل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی محلہ، جو جس چیز کا مقام بنتا ہے اس مقام پر اسے فٹ کر دینا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ جہاں پر وہ چیز کو رکھنا ہو وہاں پر رکھ دیں۔ جوتے پیروں میں پہنے جاتے ہیں، اس کو داڑھی کے ساتھ لٹکا لیا جائے، یہ عدل نہیں ہے۔ اس کو گلے میں لٹکا لیا جائے، یہ عدل نہیں ہے۔ اس کو سر پر رکھ لیا جائے، یہ عدل نہیں ہے۔ وضع الشیء فی محلہ، کوئی بھی چیز اس کو اس کے جگہ پر رکھنا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں ہے تعرف الاشیاء باضدادھا، اگر آپ نے رات کو جاننا ہے تو دن کا تصور ہونا چاہیے، سفید کو جاننے کے لیے کالے کا تصور ہونا چاہیے، روشنی کو جاننے کے لیے اندھیرے کا تصور ہونا چاہیے۔ اگر آپ عدل کو جاننا چاہتے ہیں تو عدل کا ضد جو ظلم ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر عدل وضع الشیء فی محلہ ہی ہے تو ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے؟ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ کیوں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے؟ بھائیو، یہ عبادت اس کا مستحق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کے مقابلے میں بھلا کوئی نبی مرسل ہو، بھلا کوئی فرشتہ ہو، بھلا کوئی ولی ہو، اس مقام کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے۔ عبادت ہوگی تو صرف رب کی ہوگی، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں اور آپ چاہیں جو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جملہ آیا۔ کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اللہ اور مخلوق کا موازنہ ہے ہی بھائیو، مخلوق اور مخلوق کا موازنہ نہیں ہوتا۔ کیا انسان اور گندی نالی کے کیڑے میں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان اور سور میں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان اور کتے میں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ مخلوق میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تو خالق اور مخلوق میں کس طرح موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ تو عبادت جو ہے وہ رب کی ہونی چاہیے۔ اس عبادت کو جب آپ مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ آپ نے عدل کرنا ہے۔ حقوق اللہ کے اندر آپ نے عدل کرنا ہے، حقوق العباد کے اندر آپ نے عدل کرنا ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے باپ کے ساتھ جو ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے، معاملات کس طرح باپ کے ساتھ کرنے ہیں۔ کہا گیا ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں کیا خناس ہے کہ باپ کی جائیداد ہماری جائیداد ہے، اس کے لیے باپ کے منہ پر ٹھڈے مارے جاتے ہیں، اس کو جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے، زندگی میں حصہ مانگا جاتا ہے۔ وہ ظالم، زندگی میں تو تیرا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور زندگی میں تو تجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انتا، بے شک تو، و مالو کا، اور تیرا مال، لابی کا، تیرے باپ کا ہے، تجھ سے زیادہ تیرے باپ کا ہے، تجھ سے زیادہ تیری ماں کا ہے، تیرے بچوں سے زیادہ تیرے باپ کا ہے، تیرے بچوں سے زیادہ تیری ماں کا ہے،
تیری بیوی سے زیادہ تیرے باپ کا ہے، تیری جو ہے وہ بیوی سے زیادہ تیری ماں کا ہے۔ یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے، کتاب اللہ بتاتی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے شریعت۔ کیا وہ آپ نے بات سن نہیں رکھی کہ وہ شخص پوری رات جو ہے وہ پیالہ لے کر دودھ بھرا، اپنے باپ کے حضور کھڑا رہا، اپنی ماں کے حضور کھڑا رہا، نہ خود پیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس مال پر جو ہے استحقاق آپ کے نفس سے زیادہ آپ کا باپ کا ہے۔ نہ خود پیا، نہ بیوی کو پلایا، نہ بچوں کو پلایا۔ یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کہا یسألونک ماذا ينفقون، سوال کیا جاتا ہے کہ خرچ کہاں پر کریں۔ ہمارے جو ہے خرچ کی، ہمارے اخراجات کی فہرست تو مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کمانے میں بھی ہم پابند ہیں، خرچ کرنے میں بھی پابند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لسٹ تو منگوائیے کہ ہم نے کما لیا حلال کا، اب اس کو خرچ کہاں پر کرنا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، ہم نے کہاں کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا جو تمہاری کمائی ہے اس کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین۔ یہ نہیں کہا تم اپنے اوپر خرچ کرو، یہ نہیں کہا بیوی پر خرچ کرو، یہ نہیں کہا بچوں پر خرچ کرو۔ فللوالدین، ابتدا یہاں سے ہوگی، ابتدا یہاں سے ہوگی۔ اور ہمارا کیا کردار؟ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ آپ بتائیے کس شخص کے حقوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین نہیں کیا؟ کیا اولاد کے حقوق کا تعین نہیں کیا؟ کیا بیوی کے حقوق کا تعین نہیں کیا؟ کیا آپ کے نفس کے حقوق کا تعین نہیں کیا؟ صحابی کہتا ہے اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَأَتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، بے شک تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، بے شک تیرے جو ہے وہ نفس کا تجھ پر حق ہے، بے شک تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ فَأَتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، یہی عدل ہے، یہی عدل ہے، یہی انصاف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس کا حق ادا کرتے ہوئے دوسرے کا حق مار جائیں۔ کیا وہ جریج والی حدیث نہیں سن رکھی کہ جریج نماز پڑھ رہا تھا، 3 دفعہ ماں آئی دروازے پر، تینوں دفعہ کہا یا جریج، جریج باہر آؤ میری بات سنو۔ جریج ہر دفعہ یہ کہتا ہے، نماز میں مشغول ہوتا ہے، صلاتی و امی، میری نماز، میری رب کے ساتھ باتیں، میرا رب کے ساتھ مکالمہ، میری رب کے ساتھ سرگوشیاں، میں رب کا حق ادا کر رہا ہوں، وہ امی، اور میری ماں دروازے پر کھڑی ہے۔ نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر ماں کی بات سن لیتا ہوں، نماز لمبی ہو جاتی ہے، رب کا حق ادا کر رہا ہے، اور کس قدر خوبصورتی سے ادا کر رہا ہے۔ لیکن جب 3 دفعہ یہ ہوتا ہے تو ماں کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، جریج تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ بھلا نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کا حق جو ہے وہ، یا کسی کا حق۔ یہ ایک مثال ہے، سمجھانے کا انداز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑالو بنا دیں، آپ کی نمازیں آپ کو بد اخلاق بنا دیں، آپ کی نمازیں جو ہے آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور تجارت میں ڈنڈی مارتے رہیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں فٹ پاتھ کو گھیرتے رہیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں جو ہے اور گلی جو ہے آپ نے گھیر رکھی ہے،
عدل 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 عدل، انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ہر سلسلے میں انصاف کرنا ہے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو جواز ہوتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو اتنے بدصورت جواز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت جواز ہے، صلاتی میری نماز و امی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواز اور یہ عذر بھی قبول نہ ہو، یہ عذر بھی قبول نہ ہو۔ پھر جریج کو جو ہے لوگوں نے جوتوں سے مارا، لوگوں نے ڈنڈوں سے مارا، لوگوں نے جو ہے وہ گالیاں دی، فاحشہ عورت جو ہے اس کے منہ کے سامنے کھڑی کر دی۔ اتنا بڑا ولی کہ بچے کے پیٹ پر جو چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ فوراً بتاتا ہے فلاں چرواہا۔ یہ مار اس لیے پڑی، اس عورت نے جریج کا نام لیا تھا، لیکن مار اس لیے پڑی کہ ماں کی مار پڑ گئی۔ جب ماں کی مار پڑی تو پھر سب کچھ درہم برہم ہو گیا، ساری ولایت جو ہے وہ کنارے لگ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم اور زیادتی جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ کتنے بجے ہے یار؟ 1:45 بجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم اور جو ہے وہ زیادتی گوارا نہیں ہے، خواہ جو ہے وہ کسی بھی جواز کو پیدا کر کے آپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کے اندر حقوق اللہ کے اندر انصاف سے کام لیں، عدل سے کام لیں، بلکہ عدل نہیں، ہمیں احسان کی طرف جانا چاہیے۔ 5 نمازیں عدل ہے، سنتیں احسان ہیں، نوافل احسان ہیں، 30 روزے عدل ہیں، نفلی روزے احسان ہیں، 2.5% عدل ہے، اور جو ہے اس سے اوپر دینا احسان ہے، کیونکہ عدل پر انسان پورا نہیں اتر سکتا۔ 5 نمازیں کما حقہ ادا کرنا یہ ممکن ہی نہیں، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رستے رکھے۔ اسی طرح ماں باپ کا ایک حق ہے، ہاں جی، اس سے اوپر آپ کو کہا گیا، اس سے بڑھ کر کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، اور ساتھ میں دوسرا فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کے حقوق نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کہا ایک عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں اس کی زبان سے، کہا جہنمی ہے یہ عورت، اس کو نماز اور روزے جہنم سے نہیں بچائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ عدل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عدل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسان والا معاملہ حقوق اللہ کے اندر اور حقوق العباد کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اپنے معاملات کے اندر بھی خواہ حقوق اللہ ہوں خواہ حقوق العباد ہوں، اس میں عدل سے کام لینا چاہیے، اور اپنے فیصلوں کے اندر بھی عدل اور جو ہے انصاف سے کام لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہاں جی، اور مقسط بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور باری تعالیٰ اپنا تعارف بندوں سے کرواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر، ہاں وجعلتہ بینکم محرما،
اور میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے تمہارے مابین، تمہارے مابین تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، یعنی عدل کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ بھی جان لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے پناہ مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے پناہ مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے۔ ہاں جی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ عدل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب عدل کا جو ہے وہ معاملہ آئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے سامنے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے نہ ہٹا دے، عدل پر قائم رہو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہی تقوی سے زیادہ قریب۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا، ہم عدل سے نہیں مانگتے اللہ تبارک، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ ہماری نجات فضل اور رحمت سے ہوگی۔ لیکن یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ عدل جو ہے وہ اس کا دامن دشمنی میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کا دامن جو ہے وہ دشمنی میں بھی نہیں چھوڑا سکتا، محبت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شہداء للہ، گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، بلا جو ہے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہے۔ اول والدین، والدین کا مرتبہ ابھی بیان کیا ہے، ہاں جی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر والدین کے خلاف گواہی بنتی ہے تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہ گواہی دے دیں۔ اگر والدین بھی ظلم کے رستے پر ہے تو آپ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے، ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کنبے قبیلے کے نام پر، لسانیت کے نام پر، پیشے کے نام پر، ہاں جی یہ جی ڈاکٹر ہے، ہم نے تو ڈاکٹروں کی حمایت کرنی ہے، وکیل نے وکیل کی حمایت کرنی ہے، پنجابی نے پنجابی کی حمایت کرنی ہے، اردو اسپیکر نے اردو اسپیکر کی حمایت کرنی ہے، بھلا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو وہ جو ہے جیسے کہا نا لَقَذَّابُ رَبِيعَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُزَر، جو مسلمہ کذاب تھا نا ان کا قبیلہ تھا بنی حنیفہ، بنی حنیفہ کی ایک شاخ تھی ربیعہ، ربیعہ سے تعلق تھا جو ہے مسلمہ کا۔ جو مسلمہ کو ماننے والے تھے بعض، وہ جانتے تھے مسلمہ جھوٹا ہے، کہنے لگے لَقَذَّابُ رَبِيعَ، ربیعہ کا کذاب آدمی، جھوٹا آدمی، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، احب الینا، ہمیں اس سے زیادہ محبت ہے، من صادق مزر، مزر قبیلے کے سچے آدمی سے، اور مزر قبیلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک مزر بھی، ان کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت ہے، جاہلیت ہے۔ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بلا دوست ہے بلا دشمن۔ کہا یہودی آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، آپ چاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر کریں گے تو انصاف پر مبنی کریں، نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں، آپ انکار کرتے ہیں، سمجھے؟ آپ جو ہے اسلام کے نام پر عیسائیوں کے گھر نہیں جلا سکتے، آپ ان کے گرجا گھر نہیں جلا سکتے۔ اور یہ جو ہے ہمارا انصاف کس طرح کا انصاف ہے، ہم دعوے انصاف کے کرتے ہیں اور اسی انصاف کے اوپر جو ہے ظلم کی عمارتیں بناتے ہیں، زیادتی کی عمارتیں بناتے ہیں۔ دعویٰ ہمارا انصاف کا ہوتا ہے، انصاف لینے جاتے ہیں، نہ ہم فالسے چھوڑتے ہیں، نہ ہم چیری چھوڑتے ہیں، نہ ہم مور چھوڑتے ہیں، نہ ہم جو ہے کہنے کا مطلب ہے جو بھی چیز آئے اس کو جلاتے اور گراتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بتایا ہے
کہ آپ نے جنگ کس طرح کرنی ہے۔ جنگ میں بھی آپ نے عدل اور جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو جو ہے نہیں چھیڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین ہیں اور امانت کا تعلق بہت گہرا ہے عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ کریں۔ یہاں سے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، اس کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اہلیت کا تعلق عدل کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے عدل اگر کرنا ہے تو آپ کو عدل کا اہل بننا پڑے گا۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس سے پہلے اپنی اہلیت تو بناؤ۔ اگر اہلیت نہیں ہے تو کس طرح ادا کرو گے؟ ہاں جی، ذمہ داری جب اس کی اہلیت آپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اگر اہلیت نہیں لیتے، اہلیت نہیں پیدا کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ سے ظلم سرزد ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اہلیت جو ہے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ ہاں جی، ماں باپ کے حق پتہ ہوں گے تو ادا کرو گے نا، رب کے حق پتہ ہوں گے تو ادا کرو گے نا، ہاں جی، بھائی کے حق پتہ ہوں گے تو ادا کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اہلیت کا کس قدر تعلق ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن 3 قسم کے قاضی ہوں گے، جج ہوں گے، اور تینوں ججوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح پیش کیا جائے گا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، اور یہ یا کمر کے پیچھے بندھے ہوں گے، گردن کے پیچھے آیا ہے کہ اس طرح یا اس طرح، جس طرح بھی کر لیں ہم، پیچھے بندھے ہوں گے۔ ان میں سے ایک قاضی کے ہاتھ کھول کر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور 2 قاضیوں کو جہنم کا ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ بندے تینوں ہوں گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر سارے جج، سارے فیصلہ کرنے والے، سارے پنچایتی اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جج کا کیا منصب ہے، اور قیامت والے دن جج کی کیا حالت ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اصل رسوائی جو ہے وہ اس دنیا کی رسوائی نہیں ہے، اصل رسوائی اس دن کی رسوائی ہے، جب آپ کو اول سے آخر تک جو ہے نا وہ بندیال صاحب بندے پڑے ہیں، ہاں جی فائز عیسیٰ صاحب بندے پڑے ہیں، یہ سارے اوپر سے لے کر سٹی کورٹ والے، ہاں جی ہائی کورٹ والے، سارے بندے ہوں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، سارے بندے ہوں گے۔ اور پاکستان والے جو ہے وہ تو اکثریت 140ویں نمبر پر ہیں نا، ہاں جی 140 یا 39ویں نمبر پر، ان میں سے تو اکثریت جہنم میں جائے گی، ہاں جی، بہت کم ہوں گے جن کے ہاتھ کھلیں گے اور جنت میں بھیجے جائیں گے۔ تو جس کے ہاتھ کھلیں گے وہ شخص ہوگا جس کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت ہوگی اور صحیح فیصلہ کیا۔ اہلیت اس قدر جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر اہلیت نہیں ہے، جج بن گیا ہے، بھلا صحیح تکا لگا دیا ہے، تب بھی نااہل ہونے کے سبب جہنم میں چلا جائے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے اندر اہلیت ہے لیکن وہ کرپشن سے کام لیتا ہے، ہاں جی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی جو ہے وہ نوٹوں کی بوریوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی رشتہ داریوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کے فیصلے اہلیت کی بنا پر نہیں، عدل کی بنا پر نہیں، کرپشن کی بنا پر ہوتے ہیں، یہ شخص بھی جہنم میں چلا جائے۔
چھٹے گا وہ جو اہل ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا، غلط فیصلہ جہنمی، نااہلیت جہنمی۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم نے اپنے اندر اہلیت کتنی پیدا کی ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق فیصلے اور کس قدر معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان ہے مسجد کی طرف سے کہ بل تو آپ کو معلوم ہے آج کل کس طرح کے آ رہے ہیں، تو مسجد بھی جو ہے اسی مسئلے کا شکار ہے۔ 1,18,000 روپے بل ہے۔ یہ مسجد کا جو ہے آپ کے اوپر حق ہے، ہاں جی، جس طرح کہا گیا ہے نا کہ سب کے حق ادا کرنے ہیں، تو یہ بھی ایک حق ہے، اس کو ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور عدل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔